کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. مسجد جرانہ. مسجد جرانہ یہ وہ مسجد ہے جو وادی جرانہ میں واقع ہے. وادی جرانہ یہ ابھی تو ایک بڑا بہت شہر بن گیا. اس وقت ایک چھوٹی سی وادی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی جنگ سے جب واپس آئے تھے تو رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین جنگ لڑی تھی. حنین جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح دی تھی. تو فتح ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کافی سارا مال غنیمت لگا تھا. مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جیسے سورہ انفال میں ذکر ہے یسألونک عن الانفال. تو انفال کے بارے میں ذکر ہے کہ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے کہ جنگ کرنے کے بعد کفار کے ہاتھوں سے جو اسلحہ یا ان کے ساز و سامان مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے والی چیزیں وہ رہ جائیں اور کفار بھاگ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں اٹھا لیتے کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کے خون بہانے کے لیے استعمال ہوتی یا مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے یا دین اسلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے استعمال ہوتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو اٹھا کر کے مسلمانوں کو دیتے کفار کے خلاف استعمال کرنے کے لیے, کیونکہ اس وقت آج کل کی طرح ترقی یافتہ زمانہ نہیں تھا کہ ہر چیز ان کے پاس ہو, اسلحہ ہو, تلواریں ہوں. تو اسی طریقے سے یہ اسلحہ جمع کیے جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنگ حنین طائف سے واپسی پر لڑے گی, جب جنگ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی اور مال غنیمت ہاتھ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جرانہ کے مقام پر خیمہ لگائے اور خیمہ لگا کر کے ابھی مسجد دکھاؤں گا. اس مسجد میں جہاں مسجد میں آج ہم نفل پڑھیں گے وہاں خیمہ لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور خیمہ لگنے کے بعد وہ مالی غنیمت صحابہ کے درمیان تقسیم فرمایا. جن کو جس چیز کی ضرورت تھی اس حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مالی غنیمت تقسیم کی. مغرب کی نماز ادا کی اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد وہاں ایک کنواں ہے, مسجد جرانہ کے بالکل بیک سائڈ پر ایک کنواں ہے. اس کنویں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور غسل فرمانے کے بعد آپ نے وہاں سے احرام باندھا عمرے کی ادائیگی کے لیے. تو آج آپ کو بھی وہ شرف حاصل ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے عمرہ حاصل کرنے کی شرف حاصل کی ہے آپ کو بھی وہاں سے عمرہ حاصل کرنے کی شرف حاصل ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں. ایک عمرہ کیا ہے مسجد جرانہ سے, ایک عمرہ کیا ہے حدیبیہ سے. حدیبیہ میں قضا عمرہ تھا, جب صلح حدیبیہ کے موقع پر جو عمرہ قضا ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمرہ انہوں نے بعد میں قضاء عمرہ ادا کیا. اور ایک عمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے طائف سے, یہ قرن المنازل, طائف وادی قرن المنازل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کیے. اور چوتھا عمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں ذوالحلیفہ مدینہ سے نکلتے ہوئے مکہ آنے کے لیے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی آتی ہے جسے وادی عقیق کہا جاتا ہے. وادی عقیق میں مسجد واقع ہے, مسجد ذوالحلیفہ جسے کہتے ہیں میقات والی مسجد. تو وہاں سے ایک عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے. 4 عمرے کیے ہیں, ایک حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں ادا کیا ہے. تو اللہ جل شانہ نے آپ کو بھی یہ موقع دیا ہے اس عمرے میں آپ اپنے لیے, اپنے پیاروں کے لیے, پوری امت کے لیے, اپنے ملک کے مسلمانوں کے لیے, پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں ان سب کے لیے, خصوصی فلسطین اور شام کے مجاہدین کے لیے اور ان کے مسلمانوں کے لیے آپ خصوصاً دعائیں مانگے کہ اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائے اور ان کا حامی و ناصر ہو اور ان کو ظالموں کے ظلم سے اور حاسدین اور شر کرنے والوں کے شر سے اللہ جل شانہ ان سب کو محفوظ فرمائے. اور ہم سب کو بھی اللہ اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرمائے. تو عمرے میں ہم سب کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنے پیاروں کی اپنے لیے بھی بہت سارا مانگے, کیونکہ یہاں کوئی بھی آتا ہے تو وہ پیسوں سے نہیں آتا, یہ اللہ کی توفیق سے آتا ہے. اور اللہ کی توفیق تب آتی ہے جب بندہ مانگتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک عورت کے 2 بچے ہیں, دونوں بچے اگر رات کو سو رہے اور دونوں ہم عمر اور ایک بچہ جاگ جاتا ہے تو عورت اسی جاگے ہوئے بچے کو دودھ پلائے گی, لیکن دوبارہ وہی بچہ جاگتا ہے تو دوبارہ بھی اسی بچے کو دودھ پلائے گی. اور تیوارہ تیسری بار بھی اگر وہی بچہ جاگے گا تو تیسری بار بھی ماں اسی بچے کو دودھ پلائے گی. یہ نہیں کہے گی کہ بیٹا تو 2 دفعہ پی چکا ہے تو سو جا, ابھی اس کی باری ہے. نہیں, جو سو رہا ہے اسے سونے دے گی, جو جاگ رہا ہے جو رو رہا ہے اسے دودھ پلائے گی. اسی طریقے سے جو لوگ اللہ سے مانگ رہے, اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے, اللہ انہیں عطا کرتے ہیں. جو سوتے رہتے انہیں سوئے رہنے دیتے. تو اس لیے ہمارے پشتوں میں ایک مثال بھی ہے کہ جو لوگ سوئے رہتے, 2 آدمی تھے, ان کے پاس بھینس تھی, تو وہ دونوں بھینس جو تھی بچہ جننے والی تھی. تو جانوروں میں اس طرح ہوتا ہے نا کہ جب آپ لوگ نے گاؤں میں دیہات میں شاید زندگی گزاری تو آپ لوگ کو پتہ ہوگا, جانور جب ماتا بچہ دیتے تو لوگ اس کے لیے خوش ہوتے ہیں. تو
ایک آدمی کے بھینس نے نر بچہ دیا اور ایک آدمی کے بھینس نے مادہ. تو جو آدمی خدمت کے لیے جاگا تھا اس کے بھینس نے نر بچہ دیا تھا. اس نے کیا کیا, جو سو رہا تھا اس کی بھینس سے اس کے بچے کو تبدیل کر دیا. جب وہ سوئے وہ اٹھا تو کہتے کہ میرے بھینس نے کیسے نر بچہ دیا آپ نے. اس نے کہا جو سوئے رہتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے, جو سوئے رہتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ انہیں عطا کرتے ہیں, اور جو اللہ سے نہیں مانگتے اللہ انہیں نہیں عطا کرتے. ہاں ان کی زندگی کی جو رزق ہے جو اللہ سب کو دیتے ہیں. اللہ نے اپنی صفت کیا فرمائی ہے, رحمان الرحیم. رحمان یعنی دنیا میں وہ ہر کسی کے اوپر مہربان ہے. کافر کو بھی رزق دے رہا ہے, مسلمان کو بھی دے رہا ہے, مشرک کو بھی دے رہا ہے, مومن کو بھی دے رہا ہے. لیکن رحیم قیامت کے دن رحیم ہوں گے صرف مومنوں کے ساتھ. تو یہاں پر وہ رزق تو ملیں گے, لیکن جو اللہ کی خصوصی نعمتیں فضلیں ہیں وہ تب ہوں گی جب اللہ سے ہم بار بار مانگیں گے, روئیں گے اللہ کے سامنے. تو انشاءاللہ آپ بھی طواف میں عمرے میں دعائیں مانگے, اللہ سے ہم سب کے لیے مانگے, اللہ آپ سب کی دعائیں قبول فرمائے. آمین. ابھی مسجد جرانہ پہنچ کر کے پھر اس کے بارے میں مزید تفصیلات ہوگی انشاءاللہ.